کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ۔ دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، گیا کون اس جہاں سے، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، گئے دور کے وہ قصے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤ، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، آخری شعر، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک ہنسی تمنا، مگر ایک ہنسی تمنا، تمنا مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے
جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، یکایک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، یکایک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، گیا کون اس جہاں سے، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ بھی مل جائے گی۔ الحمدللہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایسی محنت کی ہے کہ آج جنازے کی یہ تعداد بھی ہے، لیکن تعداد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کی کیفیات اور ان کی حالت بھی دیکھیں کہ الحمدللہ دیندار لوگ، علماء، طلباء، تبلیغ والے، دعوت والے، دین سے محبت رکھنے والے، ٹوپی، پگڑی، داڑھی، الحمدللہ یہ امیر صاحب کی ساری زندگی کی محنت ہے، اور تقریباً 55 سال تک وہ تلنگانہ کی اس دھرتی کو سیراب کرتے رہے، اور اپنی زندگی انہوں نے ہمارے اس علاقے میں لگائی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پورے علاقے میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت جس انداز میں اور جس رفتار سے چل رہی ہے، یہ سب انشاءاللہ امیر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب نے ہمیں کھڑا کیا تھا اور کھڑا کر کے پھر وعدہ لیا تھا کہ جو کھڑے ہیں یہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ یہاں سے پھر آپ گھر مل جائیں گے، اور الحمدللہ وہ وعدہ پورا کیا، اور ہسپتال میں بھی بار بار کہتے تھے یار مجھے مرکز لے جاؤ، مجھے مرکز لے جاؤ، مجھے مرکز لے جاؤ، میں مرکز میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی، 100 سالہ بھرپور زندگی گزار کر آج امیر صاحب اپنے سفر پر روانہ ہوئی ہیں، اور ہم سب کے دل مطمئن ہیں کہ موت اسی طرح آنی چاہیے جس طرح امیر صاحب کو آئی ہے، اور اسی طرح آدمی کو اپنا صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑنا چاہیے جو امیر صاحب چھوڑ کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک ہماری اولادوں کے رکوع اور سجدے بھی امیر صاحب کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے۔ میں اب تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ ظہور الاسلام کے محتمم مولانا اخلاق احمد صاحب سے ملتمس ہوں، جنہوں نے آخری ایام میں ظہور الاسلام کی طلباء نے امیر صاحب کی بے پناہ خدمت کی، اور 24 گھنٹے 3-4 طالب علم امیر صاحب کے ساتھ رہے اور راولپنڈی ہسپتال داخل رہے، تو یہ حضرات مکمل اس کا تعاون کرتے رہے۔ آج بھی اتنے بڑے مجمع کے یہ میزبان بنے ہیں۔ میں مولانا سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور امیر صاحب کے بارے میں 2-4 جملے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، موت تو سب پر آنی ہے اور آ کر رہے گی، نہ کوئی نبی اس سے خلاصی پا سکے اور نہ ہی کوئی ولی اس سے بچ سکے۔ اللہ کا امر ہے اور اللہ نے یہ بھیجنے ہی بھیجنا ہے۔ میرے اور آپ پر بھی آنے والی ہے اور آئے گی، جو ہم موجود ہیں اب ان کی باری ہے۔
گزارش یہ ہے کہ امیر صاحب ہم روز ان کے پاس جاتے تھے، روز ایک ایسی بات سنتے تھے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ مجھے اللہ نے بہت سے بزرگوں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تبلیغ والے بزرگوں کی بھی اور غیر تبلیغ والے علماء کی بھی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جتنے بھی ہمارے ریونڈ کے اساتذہ گزرے، بڑے علماء گزرے، اکابر گزرے، سب کی ڈرائیوری کا شرف بھی مجھے حاصل ہے۔ اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے جو موجودہ اکابر علماء ہیں، ان کی بھی ڈرائیوری کا شرف حاصل ہے، تو میں اس پر فخر بھی کرتا ہوں۔ اور ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو واپس آتا ہے تو اس کے دل اور اس کے دل میں ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے تھے، خدمت کرتے تھے، جب جس مجلس میں بیٹھتے تھے اس کے بعد باہر آتے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے۔ میں بیمار ہوا 2009 میں، میرے گردہ نکال دیا گیا تو میں پریشان رہتا تھا، میری 35-36 سال عمر تھی اس وقت، کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، میری تو ایسی بیماری ہو گئی، میں تو مر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں حاجی صاحب کے بعد میری خدمت لگی، حاجی صاحب کے پاس میں بیٹھتا تھا، حاجی صاحب کی ایمان والی باتیں سنتا تھا، رات کو ان کی تسبیح دیکھتا تھا، ان کے نفل دیکھتا تھا، ان کی تلاوت دیکھتا تھا، ان کی یقین دیکھتا تھا، تو میرا دل کے اندر سے سارے وسوسے ختم ہو گئے اور ساری انزائٹی اور خوف دل گیا۔ اور میں نے کہا یہ ان کے ایمان کا میرے اوپر جو اثر ہوا، ان کے یقین کا میرے اوپر اثر ہوا، میں جو گولی کھاتا تھا وہ گولی بھی ختم کر رہا تھا۔ اور ایسا ایمان ان کے پاس، جیسے باہر آتے تھے تو ایمان بڑا ہوا ہوتا تھا اور سکون دی، اور دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی تھی۔ رات کو اٹھے ہیں، اٹھ کر جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرے جان اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں کہتا تھا رات کو 3 بجے اٹھے ہیں اور اٹھ کر جا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے جان اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کا دیکھا تو ان سے یہ فائدہ ہوا۔ پھر ہم یہاں اپنے اس مرکز کے اندر امیر صاحب کو دیکھتے تھے۔ میں سنانا یہ چاہتا ہوں، 3 ساتھی، 3 بزرگ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھے ہیں، امیر صاحب، ڈاکٹر خوشی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت زندگی عطا فرمائے، اور ماسٹر محمد خان صاحب، جن کو ہم نے اپنے دادا کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہوش سنبھالا ہے، تو مرکز میں اور تبلیغ میں یہی ہمیں ہر وقت ہر دم نظر آتے تھے، اور یہی ہم ان کو سب کچھ اپنا یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو امیر صاحب کے پاس جب قرب کا موقع ملا تو ان کی ایمان والے جملے سن کر حاجی صاحب یاد آ جاتے تھے، اور میں کہتا تھا کمال تبلیغ ہے، کمال یہ دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان کمال کام ہے کہ جس کا ہر بندہ جو پہلے لوگوں میں شامل تھا، جو پہلے دور میں لگے، ان کی ایک جملے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسی باتیں کرتے تھے۔ میں تھا، مولانا وید صاحب تھے، ہم لوگ امیر صاحب کو ملنے کے لیے بے نظیر بھٹو اسپتال میں داخل تھے تو وہاں گئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے کتنے لے آیا ہے، تسی کتنے میں نے آ کے داخل کر دیتا ہے۔ میں نے کہا امیر صاحب گھر جا رہے ہیں، بس ابھی جا رہے ہیں، ابھی چلے جائیں گے۔ وہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے اور لحاظ کرتے تھے، تو میری بات مان لیتے تھے، جو میں عرض کرتا تھا مان لیتے تھے۔ طالب علم کو میرا نام لے کے کھانا کھلا دیتے تھے، ویسے کھانا نہیں کہتے تھے، کہتے میں کھانا کھان نہیں آیا۔ میں نے کہا امیر صاحب تھوڑا سا کھا لیں، کہتے مولوی صاحب اے بندہ کیویں زندہ رہتا ہے۔ میں کہا جی زندہ امیر صاحب نہیں رہ سکتا، کھانا سنت ہے، کھانا کھائیں گے تو زندہ رہیں گے۔ کہتے اے بتاؤ کہ کھانا کھانا کے بغیر کیسے نہیں زندہ رہ سکتا؟ اے جڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے وہ کھانا کھانا ہے، میں نے دسو، اور دودھ پی کے زندہ رہتا ہے، تو میں بھی دودھ پی کے زندہ ہوں، اور میں زندہ کر کہتے میرے اندر جو گندگی ہے میں چاہتا ہوں یہ نکل جائے، اور اس میں کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، مرنے سے پہلے میں بالکل ہلکا پھلکا ہو جاؤں۔ ان کی آنکھ تنگ ہو گئی تھی، کھانا اندر جاتا ہی نہیں، نہ کھا کر۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، تو یہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس بیٹھ کر ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ تو میں نے کہا امیر صاحب آپ کو ہم لینے آئے ہیں، بس آپ جا رہے تھے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب اے جڑے بندے سن جو بغیر کھائے زندہ رہ گئے نے اور جنگل چلے جاندے سن تو بغیر کھائے زندہ رہ گئے، میں نے تسی کیوں کھوان دے؟ میں کہا امیر صاحب سنت سمجھ کے کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ امیر صاحب ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، یہ اتنی بڑی عظیم احسان کر گئے ہیں اس پورے علاقے پر، اور ہم نے اس کا قرض جو اتارا ہے اتر تو نہیں سکتا کسی کی مہربانی کا قرض، وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی خدمت کرنی۔ لوگ مجھے آئے کہنے لگے جی آپ نے بڑی خدمت کی، اللہ قبول کرے۔ میں نے کہا میں نے خدمت نہیں کی، اس شخص نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑا، صرف اللہ کے دین کو اس علاقے میں زندہ کرنے کے لیے۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان کی تشکیل کی تھی، تو انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔
تو اللہ نے ہمیں لگا دیا کہ ہم ان کا کام کریں کہ ان کے مدرسے والوں اٹھو، میرا ایک ولی ہے، میرا ایک داعی ہے، تم نے اس کی خدمت کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری خدمت کر رہا ہے، یہ ہمارے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم سب ان کو مل کر الوداع کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور درجات سے نوازے۔ صفیں سیدھی کر لیں گی، جنازہ بس پڑھنے لگے ہیں اور ساتھی سارے صفوں میں آ جائیں گے۔ جو دائیں بائیں حضرات کھڑے ہیں وہ ذرا جلدی کر لیں گے، صفوں میں تشریف لے آئیں۔ دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، گیا کون اس جہاں سے، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، گئے دور کے وہ قصے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤ، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، آخری شعر، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک ہنسی تمنا، مگر ایک ہنسی تمنا، تمنا مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں۔
دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں، گیا کون اس جہاں سے، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، وہ رفاقتوں کی راتیں، وہ ہر ایک سے دل کی باتیں، گئے دور کے وہ قصے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، گئے دور کے وہ قصے ہمیں یاد کیوں نہ آئے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے اسے دکھائیں، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، اٹھا سائبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤ، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، نہیں دور دور چھاؤ، کہاں اپنا سر چھپائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، آخری شعر، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک ہنسی تمنا، مگر ایک ہنسی تمنا، تمنا مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، غم جاں کسے سنائے، دل
زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں یکا یک جو چھا گئی ہیں غم و درد کی گھٹائیں گیا کون اس جہاں سے گیا کون اس جہاں سے کہ بدل گئی فضائیں دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں